پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کا آپس میں سیاسی اتحاد ہو گیا 2024 کے الیکشن کے بعد۔ اب رات کو میں یہ خبر سن رہا تھا، اور خبر سننے کے بعد مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو ایک کتاب کے اندر کوٹڈ ہے، اور کتاب ہے اینیمل فارم، جارج اورویل کی لکھی ہوئی 20th سینچری کے اندر۔ اب اس کتاب کے اندر جارج اورویل صاحب فرماتے ہیں کہ ایک اینیمل فارم تھا، ایک جانوروں کا باڑا تھا۔ اس باڑے کے اوپر جو مالک تھا وہ مسٹر جون اس کا نام تھا۔ وہ جانوروں سے بہت زیادہ محنت مشقت کرواتا تھا اور ان پہ ظلم و ستم بھی کرتا تھا۔ تو ایک دن جانور جو ہیں وہ ریولوشن کرتے ہیں، اور ریولوشن کے ذریعے مسٹر جون کو مار پیٹ کر بھگا دیا جاتا ہے باڑے سے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دو طاقتور سور جو ہیں وہ ان کے لیڈر بن جاتے ہیں اور ان کو رہنمائی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تھا مسٹر نیپولین اور دوسرا تھا مسٹر سنو بال۔ اب یہ دونوں قاداور سور تھے اس باڑے کے اندر۔ ایک دن یوں ہوتا ہے کہ جو نیپولین تھا وہ سنو بال کو غداری کے مقدمے کے اندر باڑے سے باہر نکلوا دیتا ہے، وہاں سے ایکس کمیونیکیٹ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد سارے جانوروں پہ جو نیپولین ہے وہ اپنی اجارہ داری قائم کر لیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جب وہ اپنی اجارہ داری قائم کر چکا ہوتا ہے تو ایک سلوگن بناتا ہے، ایک قانون بناتا ہے اور ایک کانسٹیٹیوشن بناتا ہے کہ آج سے جو 4 ٹانگیں ہیں وہ اچھی ہیں اور جو 2 ٹانگیں ہیں وہ بری ہیں، کیونکہ جانوروں کی جو ریولوشن تھی، جو مخالفت تھی، وہ انسان کے خلاف تھی، اس لیے وہ انسان کی یعنی کہ 2 ٹانگوں والوں کی مخالفت کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک اپنا نعرہ بنا لیا، ایک اپنا قانون بنا لیا کہ 4 ٹانگیں اچھی ہیں اور 2 ٹانگیں بری ہیں۔ اب یہ قانون بن گیا تھا، نپولین کی اجارہ داری قائم ہو چکی تھی۔ اب آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ نپولین کو اپنی آپ کو زیادہ سہولتیں دینے کے لیے باہر سے چیزیں منگوانی پڑتی ہیں، اور باہر سے اس کو تعلقات قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نپولین جو ہے وہ ساتھ والے باڑے کے مالک کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے تعلقات قائم کر لیتا ہے اور اس سے تجارت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جانوروں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ نپولین کے پاس آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا تو قانون تھا کہ 4 ٹانگیں اچھی ہیں اور 2 ٹانگیں جو ہیں بری ہیں، لیکن آپ تو اس سے ٹرن کر رہے ہیں، یو ٹرن لے رہے ہیں آپ اس سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج سے یہ قانون ہے وہ چینج ہو گیا ہے، آج سے ہماری بات ہوگی، ہمارا سلوگن ہوگا کہ 2 legs are good and 4 legs are better، کہ جو 2 ٹانگیں ہیں وہ اچھی ہیں اور جو 4 ٹانگیں ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ تو میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تھا تو آج کی سچویشن دیکھ کے مجھے پی ٹی آئی کے ورکرز کی یاد آ گئی کہ ان کے ساتھ بھی کچھ یوں ہوا ہے کہ 2 ٹانگیں اچھی ہیں اور 4 ٹانگیں جو ہیں بہتر ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے وہ کہتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان یہ کرپٹ ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں اور یہ باطل کے ساتھ ہیں، ہم حسین کے ساتھ ہیں اور یہ یزید کے ساتھ ہیں، یہ امریکہ کی غلامی کرتا ہے، یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اندر شامل ہو گیا تو یہ کرپٹ، ان کا تعلق کرپٹ طبقے سے ہے، اور یہ ڈیزل ہے۔ اب یہ سارے سلوگنز کس نے اٹھائے تھے؟ میں نے نہیں اٹھائے تھے، یہ پی ٹی آئی کے اعلیٰ قیادت نے اٹھائے تھے، اور ان کو آگے پرسیو کس نے کیا تھا؟ پی ٹی آئی کے ورکرز نے پرسیو کیا تھا۔ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل اسٹڈیز، مجھے اس بارگیننگ سے، اس الحاق سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میرا خود کا یہی پوائنٹ تھا کہ خان صاحب کو باہر نکل کے سیاسی پارٹیوں سے بات چیت کرنی چاہیے رادر دین کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے یا ایک ادارے سے بات کریں۔ میں پولیٹیکل اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوں، آئی بلیو ان پولیٹیکل بارگیننگ، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سیاسی بات چیت کر کے، سیاسی ڈائیلاگ کر کے اور سیاسی پارٹیوں کو آپس میں بات چیت کر کے مسئلے حل کرنے چاہیے۔ اور یہ بھی ایک پولیٹیکل اکیڈیمیا کے اندر یہ آرگومنٹڈ بات ہے کہ آپ سیاسی پارٹیاں بات چیت کر کے، آپس میں ڈائیلاگ کر کے یا چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر کے ایک جو ہیجمنی ہے، ایک جو طبقہ ہے، ایک جو اسٹیبلشمنٹ کا انسٹیٹیوشن ہے، آپ اس کو پیچھے کر سکتے ہو پاکستان کی پولیٹکس سے۔ لیکن یہ نہ تو اس کے اندر عمران خان صاحب انفارچونیٹلی قدم بڑھا سکے، اور نہ ہی کوئی دوسری پارٹی نے اس میں زیادہ اس کو زیادہ امپاور کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کے بعد ہوگا کیا کہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز آج تک مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دیتے رہے ہیں، ان کو ڈیزل کہتے رہے ہیں، اب وہ کس منہ سے ان کو قبول کریں گے اور کس منہ سے ان کو ٹھیک کہیں گے کہ یہ بھی اب حق کی راہ پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں؟ کچھ دن پہلے یہ باطل کے ساتھ تھے، یہ یزید کے ساتھ تھے، اب یہ حسین کے ساتھ آ گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن کی گئی
اور اچھے اور برے کی تمیز قائم کر دی گئی، حق اور باطل کی تمیز قائم کر دی گئی، تو میرے خیال میں یہ بہت بری بات ہوئی۔ پی ٹی آئی نے خود ہی اپنے آپشن جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیے، حالانکہ اگر پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے یہ کام نہ کیے جاتے تو آج پی ٹی آئی پی جیسی جماعتوں کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتی تھی اور اپنی حکومت بنا سکتی تھی۔ اب پھر یہی پوائنٹ اٹھایا جائے گا کہ وہ تو باطل کے ساتھ ہیں، وہ کرپٹ ہیں سارے۔ اب یہاں پہ میں کسی بھی پارٹی کی کرپشن کی وکالت نہیں کر رہا، نہ ہی کسی کی کرپشن کی ایڈوکیسی کر رہا ہوں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ سیاسی بات چیت کریں گے، اداروں کو مضبوط بنائیں گے، ڈیموکریسی کو ایوولو ہونے دیں گے، تو میرے خیال میں یہ جو آپ کی باتیں ہیں کرپشن والی یا بدعنوانی والی، تو ادارے اگر مضبوط ہوں گے تو وہ خود ہی یہ سارا کام کر لیں گے، سیاسی پارٹیوں کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر خان صاحب نے اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کی ہوتی تو یہ کرپشن کیا ان کا آرگیومنٹ ہے، وہ ادارے خود اس بات کو پرسیو کرتے۔ لیکن اب ہوا کیا ہے کہ خان صاحب نے اداروں کو مضبوط کرنے کی بات نہیں کی، اور اس کا اثر کیا ہوا کہ جو ادارے کرپشن کے کیسز کو پرسیو کر رہے تھے اور لے کے چل رہے تھے خان صاحب کے دور کے اندر، اور ان کی پولیٹیکل اوپوننٹس کو پکڑ رہے تھے، اب وہ ان کو پکڑ رہے ہیں۔ تو مدعا یہ ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں سیاسی بات چیت کرنی چاہیے، ہمیں سیاسی ڈائلاگ کرنا چاہیے، اور جو ورکرز آج جن کے پاس کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے کہ ہم نے کدھر جانا اور کدھر نہیں جانا، ہم نے فضل الرحمان کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، ان کو ایک کلیئر آئیڈینٹی دیں، ان کو ایک کلیئر سلوگن دیں، اور پولیٹیکل پولرائزیشن سے اگر آپ باہر آ جاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ جو قوم جن کو آپ بیوقوف بنانے کی کوشش کرنی ہے، یہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ اب فائنلی ہم ایک پوائنٹ پہ ریچ کرتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس سے نقصان کیا ہوا ہے، اس پولیٹیکل پولرائزیشن سے، تو اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے، ان اٹ سیلف پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے، اور جو اس کا ورکر طبقہ ہے اور جو اس کا سپورٹر طبقہ ہے ان کا بھی نقصان ہوا ہے، پاکستان کے عوام کا نقصان ہوا ہے جن کو آج تک پولیٹیکلی پولرائز رکھا گیا ہے، جن کو آج تک بیوقوف بنا کے رکھا گیا ہے۔ حل یہی ہے کہ اگر سیاسی پارٹیاں آپس میں بات چیت کرتی ہیں اور سیاست کو، ڈیموکریسی کو امپاور کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو میرے خیال میں جو ایک ہیجمنی ہے، ایک طبقہ ہے، اس کو آپ سائڈ لائن کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ کہ ایک پارٹی آئے اور ریولوشن کر دے اور یہ کر دے وہ کر دے اور اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو انٹرنل پولیٹکس سے باہر کر دے، ایسا کچھ طریقے سے بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک یوٹوپیا ہوگا اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں، لیکن پولیٹیکل ڈائلاگ سے، سیاسی پارٹیوں کو آپس میں ملنے سے آپ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو تھوڑا سا باہر کرنے کے بجائے تھوڑا سا کم تو کر سکتے ہو۔ یہی میرے خیال میں حل ہے۔ بہت شکریہ۔